برسات ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ آپ میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ حسینی ہیں اور آپ ثابت کریں گے حسینی پانی رکنے پر بھی میدان چھوڑ کر نہیں جاتا اور پانی آنے پر بھی میدان چھوڑ کر نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ جسپور والوں، یہ کوئی سیاسی محفل نہیں ہے اور نہ ہم کوئی سیاسی لوگ ہیں، ہم لوگ تخت و تاج کے حصول کے لیے محفلیں سجاتے ہیں اور مخدوم سمنا کے غلام تخت و تاج کو ٹھکرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سید امین القادری صاحب مخدوم سمنا۔ یہاں پر علماء کرام اور سادات کرام مفتیان نظام بھی موجود ہیں۔ سید صاحب، سید یاسین بابو ہمارے بڑے بھائی بھی اس محفل میں تشریف لائیں، اور ایک بات یاد رکھنا، باران رحمت کا نزول سے دل چھوٹا مت کرنا۔ بزرگوں نے فرمایا جب کسی نیک کام پر بارش ہو جائے سمجھ دو کہ وہ کام اللہ نے تمہارا قبول کر لیا ہے۔ جسپور والوں، محفلیں منعقد ہوئی ہیں، ہوتی رہے گی، لیکن آنکھوں سے دیکھ لو، کہا جاتا ہے کہ رحمت برستی ہے۔ اب تک نہ دکھنے والی رحمت دیکھا تھا، اب دکھنے والی رحمتوں کا نزول دیکھ لو۔ یہ امام عالی مقام کا صدقہ ہے۔ تو جلدی جلدی میں اپنی بات پوری کروں، اس لیے کہ آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں رکھا جائے گا، آپ کو زیادہ آزمائش میں نہیں رکھا جائے گا۔ حضرت مولانا ہاشم کاشی پوری صاحب سے ان کا خطاب سنا، حضرت علامہ زاہد رضا نوری صاحب قبلہ اور مفتی صاحب قبلہ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، وہ قرآن، توجہ کریں، وہ قرآن، توجہ کریں، وہ قرآن۔ لوگ کہتے ہیں کربلا اتنے شبدوں مت سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کربلا اتنی تفصیل سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کربلا کی اتنی تشریح کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہو گئی شہادت، ہو گئی شہادت، ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ ایک بات آپ سے کہوں، کسی کی شہادت پر توجہ کریں، آپ چپ رہے سب لوگ، ارے کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، اب کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا، جو جس حال میں اسی کو اسی رہنے دو۔ آپ بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، بس جس کی محفل ہے اس نے سنبھالنا ہے، محفل جس کی اس نے سنبھالنا ہے، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود شریف پڑھنے تو ذرا سمجھ میں بھی آیا، بلند آواز سے پڑھیں درود شریف۔ اللہم صلی علی آواز نہیں آ رہی درود شریف پڑھنے کی، بلند آواز سے عاشقوں کی طرح، حسینیوں کی طرح درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آخر یہ بات ہوتی ہے کہ امام علی مقام کی شہادت اتنی شد و مد، اتنی تفصیل، اتنی شر و بست کے ساتھ کیوں بیان کی جاتی ہے، آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کروں، کسی اور کی شہادت پر بھی تو ایسی نشانیاں رونما نہیں ہوئی جیسی نشانیاں امام حسین کی شہادت پر رونما ہوئی۔ جو وہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، تاریخ و خلفہ میں امام سیوطی لکھ رہے ہیں، آئین قیامت میں استاد زمن لکھ رہے ہیں، صد الافاضل سوان کربلا میں لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان سے خون کی برسات ہوئی، آسمان سے خون برسا۔ آپ یاد رکھیں، تاریخ میں سب بڑی بڑی شہادتیں ہیں، ساری
ساری شہادتیں سر آنکھوں پر ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ کی شہادت کتنی دردناک شہادت ہے۔ امیر حمزہ کی شہادت پر خون کی برسات نہیں ہوئی، حالانکہ وہ بہت بڑی شہادت تھی۔ اتنا ضرور کہہ دوں، اس شہادت پر رسول اللہ کے آنسوؤں کی برسات تو ہوئی ہے، لیکن آسمان سے خون کی برسات نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح اور شہادتیں دیکھ لیں، 3 دن یا 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوتی ہے۔ اگر آپ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے جس پر آسمان بھی خون کے آنسو رویا ہے، جس پر آسمان بھی خون کے آنسو رویا ہے، جس پر آسمان خون کے آنسو روئے اسے امام حسین کی شہادت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اللہ اکبر، بیت المقدس میں جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا تازہ خون نظر آتا نکلتا ہوا، یہ کسی اور کی شہادت پر یہ نشانی نظر نہیں آئی۔ مشہور یہی ہے کہ یہ امام حسین کی شہادت اور بھی مزید چیزیں، جو ہے وہ سورج کو گہن لگ گیا، تارے آپس میں ٹکرانے لگے، دن کے وقت رات کا سما نظر آنے لگا، امام بہقی کے۔ لیکن اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر امام حسین کی شہادت پر اتنا جلال، اتنے غصے کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک اور حدیث سن لے جو سیاہ ستہ میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں بکھری بکھری ہے، حضور کی زلفیں بکھری بکھری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن پر جو ہے وہ اللہ اکبر گرد و غبار حضور کے دامن کو بوسے دے رہے ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دامن میلا کچیلا ہو گیا، خدا کی عزت کی قسم، جس کے دامن کی عصمت نے پوری کائنات کو پاکیزگی عطا فرمائی ہے، وہ دامن میلا کچیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن صرف سننے والوں کو پتا چل جائے کہ دامن کی کیفیت کیا تھی۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس کے فرمان کا مفہوم ہے، میں نے دیکھا زلفیں بکھری ہے، جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، مصطفیٰ جان رحمت کی زلفیں کبھی نہیں بکھرا کرتی تھی۔ لوگ سوتے ہیں تو سوتے میں آدمی کے بال بکھر جاتے ہیں، لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، سونے میں بھی حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھرا کرتی تھی۔ بہت تفصیل سے میں نے اس کو کئی مقام پر بیان کیا، آج وقت بچانے کے لیے تفصیل نہیں پیش کرتا، صرف اتنا اجمال پیش کرتا ہوں۔ حضور کی زلفیں کیوں نہیں بکھرا کرتی تھی؟ وجہ یہ تھی، بدر و احد کا ہنگامہ بھی حضور کی زلفوں کو نہیں بکھیر سکا، اللہ اکبر، خندق و خیبر کی مصیبتیں بھی حضور کی زلفوں کو بکھیر نہیں سکی، مگر اللہ اکبر کیوں زلفیں نہیں بکھرتی تھی؟ تو میرے امام کہتے ہیں، شان ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو۔ کسی کے بال ماں سنوارتی ہے، کسی کے بال باپ سنوارتا ہے، کسی کے بال بھائی بہن سنوارتے ہیں، کسی کے بال وہ خود سنوارتا ہے، لیکن حضور کی زلفیں وہ تھی، شانہ پنجے قدرت نے ان کو سنوارا تھا، قدرت کے ہاتھوں نے ان بالوں کو سنوارا تھا۔ اس لیے بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، حضور کی زلفیں بکھرا نہیں کرتی تھی، مگر اللہ اکبر، بدر و احد کے ہنگامے، خندق و خیبر کی مصیبتیں جس رسول کی زلفیں کو بکھیر نہ سکی، آج عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور کی زلفیں بکھری بکھری ہے، حضور کے دامن پر اللہ اکبر گرد و غبار بوسے دے رہے ہیں، خون کے چھینٹے حضور کے جبے پر ہیں، حضور علیہ السلام کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ میں نے پوچھا اللہ خیر کرے یا رسول اللہ، خدا آپ کو وہ دن نہ دکھائے اللہ اکبر جس میں آپ کو تکلیف ہو۔ یا رسول اللہ، آج آپ کی داڑھی بکھری ہے، آج آپ کی زلفیں بکھری ہے، آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آج آپ کے دامن پر خون کے جو ہے وہ آثار ہیں، آپ کے دامن پر گرد و غبار ہے، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، حضور نے وہ بوتل دکھائی اور بوتل دکھا کر کے فرمایا، عبداللہ صبح سے لے کر اب تک میں حسین کے مقتل میں تھا، عبداللہ صبح سے لے کر اب تک میں حسین کے مقتل میں تھا، حسین کی قتل گاہ میں تھا، حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون اٹھا اٹھا کر کے اس شیشی میں، اس بوتل میں جمع کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے دن تاریخ کو نوٹ کر لیا، اور جب امام حسین کی شہادت کی خبر آئی تب پتا
چلا کہ جس وقت میں خواب دیکھ رہا تھا اسی وقت امام علی مقام کی شہادت بھی تھی. ایسا ہی خواب سیدہ ام المومنین ام سلمہ بھی بیان کرتی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیا کسی کی شہادت کے موقع پر حضور اس طرح خون سمیٹتے نظر آئے؟ کیا کسی کی شہادت کے موقع پر اس طرح زلفیں بکھرتی نظر آئی؟ کسی کی شہادت کے موقع پر اس طرح داڑھی بکھرتی نظر آئی؟ ایسا کیوں ہوا؟ اور یاد رکھنا پھر شہادت گاہ بھی گھر کے قریب نہیں ہے. شہادت گاہ بھی گھر کے قریب نہیں ہے، بہت دور لایا جاتا ہے، میدان میں ٹھہرایا جاتا ہے. 22,000 کے لشکر کو 72 سے مقابلہ کروایا جاتا ہے.